الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل اللحم اخیہ میتا فکرہتموہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور دین عالی محنت کے لیے قبول فرمایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین اس چیز کا نام ہے جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو کریں اور جن سے روکا ہے ان سے رکیں۔ اللہ جل جلالہ نے بعض چیزوں کو اپنے بندوں پر حلال فرمایا ہے اور بعض چیزوں کو حرام۔ ان حرام کردہ چیزوں میں سے ایک چیز غیبت اور دوسری جھوٹ ہے، اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل اللحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تمام بچنے والی برائیوں میں سے ایک برائی جس سے بچنا ضروری ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جب تم اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرے جو اسے ناپسند آئے تو یہ غیبت ہے۔ عرض کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعی موجود ہو جو میں کہتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس میں وہ بات موجود ہے جو تو کہتا ہے جب ہی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ بات نہیں تو پھر تو نے تو اس پر تہمت باندھا۔ فقہا فرماتے ہیں بعض متقدمین میں سے یہ منقول ہے کہ کسی کے متعلق اتنا کہنا کہ اس کا کپڑا چھوٹا ہے یا اس کا کپڑا لمبا یہ بھی غیبت ہے، اور جب اس کی ذات کے متعلق کچھ کہے گا تو کیسے غیبت نہیں ہوگی۔ ابن ابی تجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی کہ ایک چھوٹے قد کی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی پھر چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعجب سے اتنا کہہ دیا کہ عورت کس قدر چھوٹے قد کی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میں نے تو واقعی بات کا ہی ذکر کیا۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردہ کا گوشت کھانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب مجھے معراج میں آسمانوں کے سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کے پہلو سے گوشت کاٹا جا رہا تھا جیسے وہ لقمہ بنا کر چباتے تھے، اور انہیں یہ بھی کہا جاتا تھا جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے اس کو بھی کھاؤ۔
میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے یا کھائے گا یعنی غیبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردار گوشت اس کے پاس لائے گا اور کہا جائے گا جیسے تو زندہ کو کھاتا تھا مردہ کو بھی کھا، پس وہ کھاتا جائے گا اور ناک بھون چڑھاتا جائے گا اور گل مچاتا جائے گا۔ 4 چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں روزہ کو ختم کر دیتی ہیں اور وضو کو توڑ دیتی ہیں اور عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 غیبت، دوسرا جھوٹ، تیسرا چغل خوری اور چوتھی چیز جو نا وہ ایسی عورت کے موقع حسن کو دیکھنا جس کی طرف دیکھنا وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں برائی کی جو نا یہ جڑیں ہیں۔ نمبر 1 جو نا غیبت، دوسرا جھوٹ، تیسرا چغل خوری، چوتھی چیز ایسی عورت کے موقع حسن کو دیکھنا جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ چیزیں برائی کی جڑوں کو یوں سیراب کر دیتی ہیں جیسے پانی پودوں کے جڑ کو سیراب کرتا ہے، اور شراب پینا سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے انبیاء سابقین علیہ السلام کی کتابوں میں پڑھا ہے جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرتا ہے وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ غیبت کر کے اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے باوجود جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور جو بلا توبہ یوں ہی مر گیا غیبت کرتے کرتے وہ دوزخ میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ غیبت کی کئی قسمیں ہیں، فقہا لکھتے ہیں کہ غیبت کی کئی قسمیں ہیں، ایک کفر ہے، ایک نفاق ہے، ایک معصیت ہے، ایک مباح جو کہ موجب اجر ہے۔ نمبر 1 کفر کی صورت یہ ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت کر رہا ہے، کسی نے ٹوکا کہ غیبت نہ کر تو یہ کہتا ہے کہ یہ غیبت نہیں ہے، میں سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دیا، اور ایسا کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ نفاق کی صورت یہ ہے کسی انسان کی غیبت اس کا نام لیے بغیر کرے اور مخاطب اسے سمجھ رہا ہو کہ اس کی مراد فلاں شخص ہے، ایسا شخص اپنے جی میں سمجھ رہا ہے کہ غیبت سے بچ گیا ہوں مگر واقعی میں اس نے غیبت کر لی ہے، یہ نفاق ہے۔ معصیت یہ کہ انسان کسی کا نام لے کر غیبت کرتا ہے اور اپنے اس فعل کو معصیت اور گناہ بھی سمجھتا ہے، ایسا شخص گناہگار ہے اور اس کو توبہ لازم ہے۔ چوتھا یہ کہ کسی شخص کی غیبت کی جو کہ اعلانیہ فسق کرتا ہے یا کسی صاحب بدعت کی غیبت کرتا ہے، یہ مباح ہے، اس کو اجر ملے گا۔ لوگ اس کا تعارف کرانے سے اس فاسق یا بدعتی سے بچ سکیں گے۔ حدیث میں ہے کہ فاسق کا فسق ذکر کرو تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے غیبت نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یا اس طرح بالوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پورا دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اپنے آپ کو بچائیں، چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، خاص کر جو نا یہ غیبت ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔